اعتکاف میں لیلتہ القدر کی عبادت۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اہم ترین عبادت اعتکاف ہے۔ اعتکاف کے معنی ٹھہر جانے اور خود کو روک لینے کے ہیں، جس میں انسان صحیح معنوں میں سب سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کے حضور یکسو ہو کر بیٹھ جاتا ہے، خلوت میں خوب توبہ و استغفار کرتا ہے، تلاوت، نوافل، ذکر و اذکار کرتا ہے، دعا و التجا کرتا ہے، اور اس کی ساری توجہ اس امر پر مرکوز رہتی ہے کہ میں شب قدر کی تلاش اور اس مبارک رات کی عبادت میں کامیاب ہو جاؤں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے۔ دنیا دار فانی سے پردہ فرما جانے تک اب کا یہ معمول رہا۔ اب کے بعد اب کی ازواج مطہرات اہتمام سے اعتکاف کرتی رہیں۔ فضلیت اعتکاف کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آؤ بنا دیں گے۔ ایک خندق کی مسافت آسمان و زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ نزول قرآن سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک میں سب سے الگ ہے کر تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر و فکر کا جو بے قراری والا جذبہ پیدا ہوا تھا، جس کے نتیجہ میں اب مسلسل کئی مہینے غار ہرا میں خلوت نشینی کرتے رہے۔ یہ گویا اب کا پہلا اعتکاف تھا، اور اس اعتکاف ہی میں اب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ چنانچہ ہرا کے اس اعتکاف کے آخری ایام میں اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل سورہ اقرا کی ابتدائی آیات لے کر نازل ہوئے۔ تحقیق یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کا آخری عشرہ تھا، اور وہ رات شب قدر تھی، اس لیے بھی اعتکاف کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا انتخاب کیا گیا۔ روح کی تربیت اور نفسانی خواہشوں کو ترک کر کے تقوی اختیار کرنے کے لیے رمضان المبارک کے روزے تمام افراد امت پر فرض کیے گئے ہیں، اور اپنے باطن میں روحانیت کو غالب اور بہیمیت کو مغلوب کرنے کے لیے اتنا مجاہدہ اور نفسانی خواہشات کی اتنی قربانی تو ہر ایک مسلمان کے لیے لازم کر دی گئی کہ وہ اس پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور اس کی عبادت کی نیت سے دن کو نہ کچھ کھائے نہ پیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے گناہوں بلکہ فضول باتوں سے بھی پرہیز کرے، اور یہ پورا مہینہ ان پابندیوں کے ساتھ گزارے۔ اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ سے خصوصی ترقی پیدا کرنے کے لیے اعتکاف رکھا گیا ہے کہ اس میں اللہ کا بندہ سب سے کٹ کر اور سب سے ہٹ کر اپنے مالک و رازق کے در پر پڑ جاتا ہے، اسی کو یاد کرتا ہے، اسی کے دھیان میں رہتا ہے، اس کی تسبیح و تقدیس کرتا ہے، اس کے حضور میں توبہ و استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں اور قصوروں پر روتا ہے، اور رحیم و کریم مالک سے رحمت و مغفرت مانگتا ہے، اس کی رضا اور اس کا قرب چاہتا ہے۔ اسی حال میں اس کے دن گزرتے ہیں، اور اسی حال میں اس کی راتیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی بندے کی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے، میرا بندہ جب میری پسندیدہ اور فرض کردہ کسی چیز کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور جب میرا بندہ نوافل کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور آنکھ بن جانتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور راس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور راس کی ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھے سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں، اور میری پناہ میں آنا چاہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرمایا کہ معتکف کے لیے شرعی دستور اور ضابطہ یہ ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے باہر نکلے، نہ عورت سے صحبت کرے، نہ بوس و کنار کرے، اور اپنی ضرورتوں کے لیے بھی مسجد سے باہر نہ جائے سوائے ان ضرورتوں کے جو بالکل ناگزیر ہیں، اور اعتکاف روزہ کے ساتھ ہونا چاہیے، بغیر روزہ کے اعتکاف نہیں، اور جامع مسجد میں ہونا چاہیے، اس کے سوا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ اعتکاف کی وجہ سے گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور اس کا نیکیوں کا حساب ساری نیکیاں کرنے والے بندے کی طرف جاری رہتا ہے، اور نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ یعنی جب بندہ اعتکاف کی نیت سے اپنے آپ کو مسجد میں مقید کر دیتا ہے تو اگرچہ وہ عبادت اور ذکر و تلاوت کے راستہ سے اپنی نیکیوں میں خوب اضافہ کرتا ہے، لیکن بعض بہت بڑی نیکیوں سے وہ مجبور بھی ہو جاتا ہے۔ مثلاً وہ بیماروں کی عیادت اور خدمت نہیں کر سکتا، جو بہت بڑے ثواب کا کام ہے، کسی لاچار مسکین، یتیم اور بیوہ کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کر سکتا،
کسی میت کو غسل نہیں دے سکتا جو اگر ثواب کے لیے اور اخلاص کے ساتھ ہو تو بہت بڑے اجر کا کام ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ کی شرکت کے لیے نہیں نکل سکتا، میت کے ساتھ قبرستان نہیں جا سکتا جس کے ایک ایک قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن اس حدیث میں اعتکاف کرنے والے کو بشارت سنائی گئی ہے کہ اس کے حساب اور اس کی نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سب نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں جن کے کرنے سے وہ اعتکاف کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے اور وہ ان کا عادی تھا۔ اللہ پاک ان محروم نیکیوں کا نام البدل بہت بڑے اجر کی شکل میں عطا فرماتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آخری عشرہ رمضان کے اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت لیلۃ القدر جیسی مبارک رات کی عبادت کا ذریعہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا باعث ہے۔